بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی یہ آیت جو بالکل کمزور ہو چکے ہیں، جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہ کرتے کرتے، بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ اب ہماری گناہ معاف نہیں ہو سکتا، ہم اتنے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم پلٹو گے ہماری طرف تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ذمے لگا کر بات کرتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ، یہ توبہ میری ذمے ہے۔ جو جہالت میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت میں سورۃ النساء کی آیت ہے، یہ جو جہالت میں گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لگا کر بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ کون توبہ؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، وہ پھر میرے طرف پلٹتا ہے، پھر سے اس کو یاد آتا ہے کہ ارے میں نے کیا کر دیا، یہ کون سی گناہ کر دیا میں نے، نماز چھوڑ دیا یا اور کچھ بھی بہت سارے گناہیں آتے ہیں، تو وہ معصیت میں زندگی بسر کر کے بالکل سیاہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو تمہیں پلٹے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرانے والا جو چیز ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورۃ الحدید کی 17 اور 18 اور 19 نمبر کی آیت میں یہ راستہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو تمہارے دلوں کو جو سیاہ ہو چکا ہے اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کے رحمت سے تشبیہ دیتے ہیں اس آیت کو کہ جو مری ہوئی زمین ہے ہم اس کو زندگی بخشتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الحدید کی آیت ہے، اعلموا، خوب جان لو، خوب سمجھ لو۔ اب دیکھیں امر کا صیغہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جس طرح ہم عربی گرامر میں پڑھتے ہیں کہ اذهبوا، چلا جا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اعلموا، خوب جان لو، خوب سمجھ لو، کیا چیز؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، ان اللہ، یقیناً اللہ، یحیی الارض، مری ہوئی زمین، یحیی الارض، زمین کو زندگی بخشتا ہے، بعد موتها، اس کے موت کے بعد، یعنی مری ہوئی زمین کو اللہ زندگی بخش دیتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے مفسرین نے کمزور ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ جو بالکل کمزور ایمان والے ہیں وہ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے ہم اگر وہ سچی توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں ہماری طرف، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں، جو بالکل پلٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اور توبہ کرنے والے سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بہت پاکیزہ رہنے والے اور بہت توبہ کرنے والے کو تو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کیا کہا کہ معافی مانگو، طلب کرو اپنے رب سے معافی، تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہارے لیے بارش کے قطرے برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد اور جنت کے باغات یعنی باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ۔ تو جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو سیاہی پن آ گیا ہے، جو بالکل یہ دل سیاہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دل کو نرم کریں گے۔ جن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اوپر میں بھی آیا، سورۃ الحدید کے اوپر میں بھی آیا، اور پھر ثم قست قلوبہم، آیا کہ نہیں آیا؟ ان کے دل پتھر جو میری آیتوں کو انکار کرتے ہیں، جو بالکل میری آیتوں کو منہ موڑ دیتے ہیں، تو ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، کہ ان کے دل پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ تو پتھر بھی ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ پتھر بھی اللہ کی یاد میں پھٹ پڑتا ہے، پہاڑوں سے گر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر جتنی بھی زمین و آسمان کی ساری چیز ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ہم انسان اللہ کی طرف ہم کیوں نہیں پلٹیں جبکہ ہم اس کے بندے ہیں؟ ہمیں ایک ایک چیز کا جا کر حساب دہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم معاف بھی کریں گے۔ تم بیمار ہو گئے ہو، بالکل تمہارا دل بیمار ہو گیا ہے، بقلب سلیم والا دل نہیں ہے، جو شفا یاب دل، جو ہر چیز سے پاک ہوتا ہے، وہ دل نہیں ہے، تو پلٹو میری طرف، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، اسے پھر بقلب سلیم بھی بنائیں گے اور متقی بھی بنائیں گے، تاکہ تم جنت کے قریب کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں
فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب جان لو کہ مری ہوئی زمین کو ہم زندگی بخشتے ہیں اس کے موت کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں کہ قد بینا، تحقیق کے ساتھ بیان کیے ہیں ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تحقیق قد بینا لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، تمہارے جو عقل دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو استعمال کرو، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے اوپر غور و فکر کرو اور پلٹو ہماری طرف۔ کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، ان المصدقین، صاد میں بھی تشدید ہے اور دال میں بھی تشدید ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اب دیکھیں جو صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، یقیناً صدقہ کرنے والی مرد اور یقیناً صدقہ کرنے والی عورتیں جو قرض حسنہ اللہ کو دیتے ہیں۔ پچھلی بھی آیت میں گزرا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہاں پر بھی ہم نے بات کیا کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے، جو وہ صدقہ جو بالکل ریاکاری سے پاک ہو، احسان سے پاک ہو، جو بالکل اللہ کے لیے صرف دیا جاتا ہو، کسی اس میں وہ کٹھور پن کا استعمال جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو دکھ دینا، وہ زیادتی نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے دین کی قربانی کے لیے ہو، تو وہ صدقہ اللہ قرض حسنہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ، اللہ کو قرض دیتے ہیں قرضا حسنا، قرضا حسنا، جو قرضا حسنا ہے اس کے اوپر بہت سارے تفسیر آپ کو مل جائیں گے۔ تو قرض حسنہ جو احسان سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، یا اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ دیکھیں ایک قرآن ایک اور راستہ بتاتا ہے، جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے ان کو صدقہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے کہ آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے دل نرم ہوں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک خشوع پیدا ہوگا۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں کیا گزرا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو اللہ، یہ ذکر بھی تو یاد دہانی، اللہ کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنا یہ بھی تو اللہ کی یاد دہانی ہے۔ تو یہ بھی دل سیاہ ہو چکا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، تو قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اور اس کو کئی دگنا ملٹیپلائی کر کے ہم عطا کریں گے آخرت میں، اور اجر عظیم عطا کریں گے، اجر کریم۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرہم ونورہم۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، آمنوا اللہ پر، آمنوا باللہ ورسلہ، اور اس کے رسول پر۔ کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے تو، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، کتاب اللہ پر ایمان نہیں، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان نہیں، تقدیر پر ایمان نہیں، موت پر ایمان نہیں، یہ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے صدقہ کریں، چاہے صدقہ تو کافر لوگ بھی کرتے ہیں، چیریٹی نہیں کرتے، ان کے دل میں اللہ نہیں، تو انسانیت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہر کوئی جیسے جس کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو اللہ نے یہ فطرت انسان میں رکھا ہے، لیکن نیکی تبھی ہے جب ایمان ہو، ایمان ساتھ میں نہیں ہے تو یہ نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، باللہ ورسلہ، اللہ کے اوپر اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو گواہ ہیں، گواہی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی تفسیر ملتی ہے، بہت اچھی روایت ملتی ہے کہ والشہداء کس کو کہتے ہیں اور والصدیقون کس کو کہتے ہیں۔ صدق اس چیز کو جو صادق ہوتا ہے، جو صدق ہوتا ہے، وہ قول میں اور فعل میں بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو جو کہہ رہا ہے وہ مانتا بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، وہ جو بالکل ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں۔ تو صدیق، وہ صدیق بھی ہوتے ہیں، قول میں اور فعل میں بالکل ایک جیسا ہوتے ہیں۔ والشہداء، شہادت کے دو میننگ ہیں، ایک تو گواہی کے بھی اور ایک جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں
جہاد فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی گردن کٹا لینا. تو والشہداء عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ لہم اجرہم و نورہم، اجر بھی ہے اور نور بھی ہے. نور کی تلاشی ہر کسی کو. نور آخرت میں اتنا عزیز تر ہے کہ پچھلی آیت میں کیا گزرا کہ منافق لوگ نور کے لیے ترسیں گے. یقتبس من نورکم، ایک چھوٹی سی نور، ایک چنگاری بھر کے نور کے لیے بھی ترسیں گے لوگ، منافق لوگ، کافر لوگ. تو یہ مومن کو ہی صرف نور عطا ہوگا. کون لوگوں کو؟ جو اللہ پر، اس کے رسول پر صداقت کے ساتھ اور گواہی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے رہے ہوں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے ہوں گے، ان کی پوری اطاعت، کلی اطاعت کیے ہوں گے اللہ کے رسول کی. تو وہ لوگوں کو اللہ نور بھی عطا کرے گا. ان کی نیکی صرف اللہ کے رسول کے لیے ہوگی تو وہ نور بن کے وہاں پر اللہ عطا کرے گا. لہم اجرہم و نورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے میری آیت سے کفروا وکذبوا، کفر کیا اور انکار کیا. کفروا کا بھی لفظ انکار کے لیے آتا ہے اور جھوٹ کے لیے بھی کذبوا بھی آتا ہے. تو جنہوں نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو جھٹلایا، میری آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں اصحاب جہنم، یہی لوگ جہنم کے مالک ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا ڈراتے ہیں امت مسلمہ کو. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ڈرا کر بتا رہے ہیں کہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہے. تو ہم سب کو ڈر جانا چاہیے اور اللہ کی طرف پوری طرح سے جھک جانا چاہیے اپنے اللہ کے لیے.